بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ تمام بچوں کے لیے ہمیشہ کی طرح خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب بچوں کے ساتھ ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے، بیٹے اور بیٹیاں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام تر اسباق ان کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، تاکہ وقت ضرورت یعنی کہ امتحان کے وقت آپ بآسانی اپنے پرچے تیار بھی کر سکیں اور پیپر میں ان تمام تر تفصیلات کو اپنے پیپر کا باقاعدگی سے حصہ بنا سکیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے بڑا مختصر سا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر ہے وہ ہے 78، 78 نمبر آج لیکچر ہے ہمارا۔ اور عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک شخصی خاکہ جو ہے وہ ایک شخصی خاکہ جسے کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ خاکہ ایک ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی خوبیوں اور کردار کو مختصر بیان کیا گیا ہو۔ اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ چراغ حسن حسرت ہیں، جو کہ مشہور صحافی بھی ہیں اور ایک ادیب بھی ہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی ہم جو ہے نا شخصی خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع جو ہے، جس شخصیت پر بات ہونے لگی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہے مولانا ظفر علی خان۔ تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان ایک پاکستانی تحریک کے اندر ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کا جو ہے وہ مطلب کس طرح سے ملک پاکستان کی تمام تر تحریک کے اندر حصہ رہا ہے۔ انہوں نے صحافت میں، جن کو بابا صحافت بھی کہا جاتا رہا ہے، اور بلکہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ صحافت کے لیے جو ہے وہ جب تحریر کیا کرتے تھے تو اس قدر بڑی ذہنیت کے مالک تھے، ایک بڑی وکیبلری کا مجموعہ ان کے ذہن میں تو ہوتا تھا۔ اور یہ یہاں تک بڑے بڑے جو ادیب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت اور معیاری الفاظ ان کے ذہن میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ شاید اب ہماری باری آئے گی، شاید الفاظ کی بات کر رہا ہوں میں، الفاظ ان کے ذہن میں، وکیبلری کا اتنا بڑا مجموعہ مولانا ظفر علی خان کے پاس تھا۔ تو چراغ حسن حسرت جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ایک ان کی زندگی کے اوپر ایک مختصراً ایک جھلک ڈالیں گے، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مولانا کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے خوبصورت گزری ہے، اور وہ شخصی اعتبار سے کس طرح کے تھے، ان میں کیا کیا کچھ نمایاں خصوصیات تھیں، ان پر ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایسا کریں گے کہ آپ تمام بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 54 ہے، 54 ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تحریر کا پڑھنے کا آغاز کریں، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ سبق کے جو مصنف ہیں، جو کہ جن کا نام میں نے اوپر لکھا ہے بالکل، یہ چراغ حسن حسرت، ان کے بارے میں ذرا ہم پڑھ لیں کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا، اور علمی اور ادبی ان کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا۔ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ نام تھا ان کا چراغ حسن حسرت، جو ہے وہ تخلص کرتے تھے۔ اگر یہ تخلص ہوگا تو پھر یقیناً میں جو تخلص کی جو علامت ہے وہ میں لازماً اس کے اوپر لگا دیتا ہوں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو حسرت ہے یہ اس کو تخلص کرتے تھے۔ یہ میں نے لگا دیا ہے، اور اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ ان کا کلمی جو حوالہ تھا، کلمی سندھ باد جہازی کے نام سے ان کا کلمی نام تھا۔ یہ جب تحریر کرتے تھے، رسالے یا اخبارات کا حصہ بنتے تھے، تو اس نام کے ساتھ خود کو وہاں نمایاں کرتے تھے۔ کشمیر جنت نظیر کی وادی بارہمولہ کی ایک چھوٹی سی بستی بمیار میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد ہندو تھے۔ ان کے والد کو بچپن سے عربی فارسی سے لگاؤ تھا، اور یہی لگاؤ انہیں اسلام کے قریب لے آیا۔ وہ مسلمان ہو گئے، مگر خاندان کی جائیداد سے محروم کر دیے گئے۔ حسرت نے ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر ضلع پونچھ سے میٹرک پاس کیا، بعد ازاں پرائیویٹ طور پر پڑھتے رہے۔ بی اے کا امتحان بھی پرائیویٹ طور پر ہی پاس کیا۔ عملی زندگی کا آغاز معلمی کے پیشے سے یعنی ٹیچنگ سے کیا، مگر جی نہ لگا۔ ان کا طبعی رجحان صحافت کی طرف تھا۔ صحافتی زندگی کی ابتدا اخبار نئی دنیا کولکتہ میں، کولمبس کا پتہ ہے نا نام کسے کہتے ہیں؟ کولکتہ کون سا علاقہ ہے؟ مرزا غالب کا علاقہ ہے۔ اور کولمبس کسے کہا گیا یہ پتہ ہے آپ کو؟ کرسٹوفر کولمبس، وہ جس شخص نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، اس نام سے کہ فرضی نام سے لکھنا شروع کیا۔ پھر لاہور آ کر ذمہ دار سے منسلک رہے، سندھ باد جہازی کے نام سے لکھتے رہے۔ اب آپ کو ذمہ دار اخبار کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ذمہ دار اخبار کی جو ادارت تھے وہ کون کرتے تھے؟ مولانا
ظفر علی خان، اس کا مطلب ہے کہ چراغ حسن حسرت جو ہیں یہ مولانا کے جو درینہ دوست تھے ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، بعد ازاں احسان شہباز اور امروز کی ادارت کی۔ امروز اور نوائے وقت میں ان کے فقاہیہ کالم سندھ باد جہازی کے کلمی نام سے چھپتے رہے۔ ہفتر ہدہ شیرازہ ان کا اپنا فقاہی جریدہ تھا جو بے قاعدگی سے شائع ہوتا رہا ہے۔ سیاسی مسائل کے علاوہ، ویسے یہ لفظ یہاں باقاعدگی ہونا چاہیے، چلیں بہرحال، سیاسی مسائل کے علاوہ معاشرتی ناہمواریوں کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ پیروڈی لکھنے میں کمال حاصل تھا، طنز میں بلا کی کاٹ اور توانائی تھی، شعر بھی کہتے تھے، چند غزلیں بھی مشہور ہیں۔ اردو زبان میں صرف و نحو اور تحریر و تقریر میں صحت اور زبان کا خاص خیال رکھنے والی ایک عظیم شخصیت چراغ حسن حسرت، ان کو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں جناب۔ آپ تمام طلباء جو ہیں وہ بالکل ہمتن گوش جو ہے وہ اپنی کتابیں کھول لیں، بہت زیادہ ہم نہیں پڑھیں گے، چند منٹوں میں ہمارا آج کا یہ والا سبق جو ہے موجودہ مکمل کر لیں گے۔ اس سبق کو ہم نے 3 حصوں میں پڑھنا ہے، تو لہٰذا اس کا یہ پہلا حصہ پڑھنے لگے ہم۔ اس میں ہم نے مصنف کا تعارف پڑھ لیا، جس شخصیت کے اوپر خاکہ لکھا جانے لگا ہے ان کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھ لیا، مولانا ظفر علی خان کے بارے میں، اور اس کے بعد ابھی ہم جو ہے وہ اس سبق کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو ملاحظہ کریں گے۔ جی تو عزیز طلباء، ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں صنف کے اعتبار سے کیا؟ شخصی خاکہ۔ چراغ حسن 1902 کو پیدا اور 1955 کو ان کا انتقال ہے۔ جی اچھا جی، ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو، ہم نے کس جگہ پہ جا کے اس کو جو پڑھنا چھوڑنا ہے وہ بھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو شخصی خاکہ ہے اس کے اندر ہم نے کس حد تک جو ہے نا وہ مصنف نے چاہا ہے کہ وہ جس شخصیت کو بیان کرے گا وہ ان کے بارے میں کس قدر آپ کو مجھے جو ہے نالج دینے لگا ہے۔ دھیان سے آپ پڑھیے گا۔ اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے، یعنی پچھلی بات ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کن کی تھی اخبار؟ یہ بھی مولانا ظفر علی خان کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اتنے میں کسی نے آ کے کہا ذمہ دار صاحب آئے ہیں، ذمہ دار صاحب۔ تو ذمہ دار صاحب اس وقت کون تھے؟ مولانا ظفر علی خان۔ یہ جو نئی اخبار کا جو دفتر ہے وہاں پہ چراغ حسن حسرت کام کرتے تھے۔ اب ذمہ دار صاحب کون ہیں؟ مولانا ظفر علی خان ہیں جو کہ ذمہ دار اخبار چلاتے تھے۔ ذمہ دار صاحب آئے ہیں، میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان، داڑھی کئی دن کی بڑی ہوئی۔ ذمہ دار کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھا، پوچھا کون ذمہ دار صاحب؟ وہ بیچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے۔ مولانا شائق احمد عثمانی بھی جو ہے نا وہ روزنامہ اخبار جو تھا نئی دنیا اسی کا ایک حصہ تھے۔ مولانا شائق احمد عثمانی آئے کہنے لگے بھائی مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری نے جو اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے۔ گدیلا روئی کا گدا، اور جگالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دانتوں کے ساتھ چباتے رہنا، اور اس کے بعد یہ گلوری یعنی پان کا بیڑا جس میں پان کو لپیٹا جاتا ہے، پان کا پتا جو ہے۔ انگڑائی لی اور نیم باز یعنی ادھ کھلی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اور گلوری کلے میں دبا لی۔ گلوری کسے کہا گیا ہے؟ پان، وہ جو پان کا چھوٹا سا پیس بنتا ہے اس کو کلا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جبڑے کی درمیانی جگہ ہے، دونوں دانتوں کے درمیانی جو جگہ ہے اسے کلا کہتے ہیں۔ کلے میں دبا لی۔ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا، باہر ایک طرف عصر جدید پریس، دوسری طرف حکیم غلام مصطفیٰ کا مطب یعنی کلینک، وہ میں نے یہاں لکھا بھی ہے، یہ مطب یہ کلینک۔ دروازے سے اندر گھسو تو داہنی طرف یعنی رائٹ ہینڈ پر نئی دنیا آباد تھی، اور بائیں طرف مولانا شائق احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی، یعنی اپنے اہل و عیال اور عربی کی بھاری بھرکم کتابوں سمیت رہتے تھے۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا، یعنی جس طرح کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا بالکل ویسے ہی مولانا چراغ حسن حسرت کہتے ہیں کہ میں یہ نئی دنیا دریافت کرنے والا تھا۔ میں نے جب اندر جا کے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میں نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ اور مکالہ افتتاحیہ میں نے یہ لکھا ہے اخبار کا اداریہ یعنی ایڈیٹوریل، اس کا جو آغاز تھا کہ جہاز کے نام سے ساتھ ساتھ فقہات کی کشتی بھی چلاتا تھا۔ افسوس کہ یہ محفل سال بھر کے اندر برہم ہو گئی، نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا، رہے نام اللہ کا۔ تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔
تصویریں ضرور دیکھی تھی، لیکن تصویروں سے کسی شخص کی صورت شکل کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ ان کی توند یعنی بڑا ہوا پیٹ ضرور بڑی ہوئی ہوگی۔ آخر جب معمولی کارکنوں کا قبا شکم گنبد فلک سے ہمسری کرتا، یہ ذرا قبا شکم، یہاں میں نے اس کے معنی سارے کے سارے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ بالکل پہاڑ کی طرح بڑا ہوا، بالکل قبا شکم بالکل پہاڑ کی طرح بڑا ہوا گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے، یعنی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو مولانا ظفر علی خان کو، جنہیں آل انڈیا لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، ایک عدد گرانڈیل توند کا مالک ہونا چاہیے، یعنی کہ بڑا ہوا زیادہ پیٹ ہونا چاہیے، لیکن انہیں دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ توند نہ امامہ، یعنی سر پہ پگڑی بھی نہیں باندھی ہوئی اور نہ بڑا ہوا پیٹ ہے۔ آخر یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر ہیں؟ یہ راز لاہور آ کے کھلا کہ مولانا توند سے کیوں محروم رہے۔ غرض مولانا تشریف لائے، یہ بورڈ کی نظر میں بڑا اہم پیراگراف ہے، یہ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ بورڈ میں یہ سیاق و سباق کے حوالے سے یہ پیراگراف عام آتا ہے جی۔ غرض مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن 1927 میں برطانیہ سے سر جان سائمن کی نگرانی میں 7 لوگوں کا انگریز آفیسرز کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا تھا، جسے سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ آتے ہی سائمن کمیشن ہندوستان کی جدید اصلاحات اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کے بعد اور کامل آزادی جی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بارے میں ذرا سن لیں، وہ کیا ہے جی۔ ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1930 اور 1932 لنڈن میں 3 کانفرنسیں ہوئیں، جن میں قائد اعظم اور گاندھی نے بھی شرکت کی۔ گول میز کے گرد رہنما بیٹھتے اور کوئی بھی صدارت نہ کرتا تھا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یعنی گول میز کانفرنس جی۔ اور کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا۔ مولانا شائق احمد عثمانی ان دنوں کانگریس سے باغی ہو چکے تھے۔ کانگریس کون؟ ہندوؤں کی سیاسی جماعت، جس کو انہوں نے 1885-86 میں تشکیل دیا تھا، اور اس کے بعد 1906 میں مسلم لیگ بن گئی تھی۔ اچھا جی، باغی اور سائمن کمیشن سے تعلق کے حامی تھے، ان سے اس مسئلے پر بحثیں رہتی تھیں۔ اب مولانا نے یہ حکایت شروع کی تو پھر یہی بحث چھڑ گئی، لیکن دراصل مجھے اس بات سے چنداں دلچسپی نہ تھی، بالکل بھی دلچسپی تھا۔ میں نے یہاں اس کے معنی لکھے ہیں، چنداں، اس قدر یعنی اتنی، بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا ہندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا۔ آئینی کمیشن یہی جان سائمن کمیشن جو تھا، اور ہمارے نزدیک مولانا ظفر علی خان کا کلکتے تشریف لانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ کلکتہ کون سا علاقہ مولانا؟ یہ مرزا غالب کا علاقہ۔ اب کھینچا تانی شروع ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ مولانا شعر و شاعری کی طرف آئیں، اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے۔ ہم نے غالب کا نام لیا، مولانا نے برکن ہیڈ یا برکن ہیڈ یہ جو ہے، اس کے حوالے سے ذرا میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں۔ یہ برطانوی مدبر تھا اور ایک سیاست دان تھا، اس کے بعد سیکرٹری اسٹیٹ بھی تھا، ہندوستان میں بھی آیا تھا، یہ ہندوستان کے اندر یہ مطلب رہا تھا، برطانیہ کی طرف سے تھا۔ اچھا جی، برکن ہیڈ یا برکن ہیڈ کا ذکر شروع کر دیا۔ بس اب یہ کیفیت تھی کہ میں انہیں میر کی طرف لاتا ہوں، اور وہ مجھے بالڈوین میں نے یہ یہاں لکھا ہے، انگلستان کے وزیر اعظم، اور یہاں پر بھی میں نے یہ لکھا ہے بالڈوین، یہ انگلستان کے وزیر اعظم کا ذکر ہوا کہ وہ بالڈوین کی طرف لاتے تھے۔ میں کہتا ہوں غالب وہ فرماتے ہیں جو سائمن، غرض دیر تک یہی جھگڑا رہا، آخر مولانا کو فتح ہوئی، یعنی ہم نے مجبوراً شعر و ادب کا پنڈ چھوڑا، یعنی اس کا جو ہے نا وہ موضوع ہی ہم نے چھوڑ دیا، اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ جی تو عزیز طلباء، یہ ہم نے سبق کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے۔ ہمارا لیکچر 78 تھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے لیکچر 79 کے اندر۔ تو اب تمام طلباء جو ہے وہ ہمتاً گوش اپنی وقت کے مطابق جو ہے یہ لیکچر اس کو لازماً سنیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے کچھ میں نے توضیحات بھی بیان کی ہیں بیچ میں،
اور الفاظ کے معنی بھی میں نے بتائے ہیں اور الفاظ کے معنی یہاں بھی لکھے ہیں. توضیحات کا حوالہ میں نے بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. بورڈ کی پریزنٹیشن ہمیشہ کی طرح ایک معیاری اور خوبصورت ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. امید کرتا ہوں تمام بچے اس سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے انداز میں استفادہ کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ تمام طلباء کی دعاؤں کا طلبگار پروفیسر مجسم شہزاد.